اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی حدیث کی کتاب یا آپ کبھی مکتب گئے ہوں گے تو وہاں حدیثیں یاد کرائی جاتی ہے، تو پہلی حدیث نمبر 1 یہی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ محدثین نے جو اپنی کتابوں کو لکھا تو اس میں بھی پہلی حدیث اسی کو لایا، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار اعمال نیت سے ہے، مطلب نیت پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں۔ اور اسلام میں نیت یا قصد، ارادہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، بلکہ یہ جان ہے، یاد رکھیں۔ یہ ہم یہ کہہ سکتے کہ اعمال کی روح نیت ہے۔ جیسا انسان بغیر روح کے نہیں رہ سکتا، یاد رکھیں، روح جسم سے نکل جائے تو وہ میت ہو جاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے، ورنہ جسم تو ویسے ہی رہتا ہے، بس کیا نکل گیا، روح نکل گئی تو مردہ کہلایا ہو۔ تو لہٰذا نیت بڑی اہم چیز ہے، تو اعمال کی روح نیت ہے، یاد رکھیں، مطلب اعمال کا بیس، اعمال کی بنیاد، اعمال نیت سے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو نیت کا درست ہونا، نیت کا صحیح ہونا، نیت کا خالص ہونا، نیت کا جس کو ہم کہیں گے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہونا، اس کے اندر کوئی فساد نہیں ہونا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہونا، یہ بہت اہم کنڈیشن ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ بد نیت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بے نیت ہوتے ہیں، مطلب کوئی نیت ہی نہیں کسی کام سے۔ تو کوشش اب یہ کرے کہ ہر کام سے پہلے نیت ہونا، اور نیت یاد رکھیے دل کا ارادہ ہے، یاد رکھیے، مطلب دل کا ارادہ ہے جس کی بنیاد پر آپ عمل کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور یہ عمل خالص اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے نیت۔ نیت دل کا ارادہ ہے جو جس کی وجہ سے انسان آمادہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عمل کرے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نیت کا درست ہونا ضروری۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عمل اچھا کرتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اچھا عمل کرنے کے باوجود بھی، یاد رکھیے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نام عمل میں گناہ لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیے، جائز کام بھی بری نیت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، کہ ایک انسان نے جائز کام کیا لیکن نیت اس کی درست نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ عمل بھی حرام ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بات بڑا سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے۔ اور جب ہم نیت کی بات کر رہے ہیں تو نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال ہی اگر نکال دی جائے تو پھر نیت کا کیا فائدہ ہوں، مطلب اعمال ہی نہیں اس کے پیچھے۔ میں صرف نیت کر رہا ہوں کہ نماز پڑھوں گا لیکن نماز کبھی نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف نیت کر رہا ہوں کہ فلاں، تو پھر فائدہ نہیں۔ اعمال کا انحصار، اعمال بھی ضروری ہے، مطلب عمل بھی ہو اور صحیح نیت کے ساتھ وہ عمل ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کنڈیشن بنتی ہے کسی عمل کے اللہ کے پاس قبولیت کے لیے، علماء لکھتے ہیں۔ پہلی ہے خالص نیت سے عمل کیا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق، تو یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نیت کا درست کرنا، نیت کا صحیح کرنا، بد نیتی سے بچنا، بری نیت سے بچنا، اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرنا اچھی نیت کے ساتھ، یہ بے انتہا ضروری ہے، چونکہ نیت اعمال کی روح ہے، یاد رکھیے۔ اس بنیاد پہ ہم کو سارے کام آگے کی کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے اچھی نیت اگر کبھی انسان رکھے تو مباح عمل بھی ثواب دینے لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ مباح عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو جائز ہے، جو کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کے اندر نیکی اور گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے لیے کرنا درست ہوتا ہے، تو مباح بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں۔ تو ویسے اگر مباح عمل کو بھی آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی اجر اور ثواب دینے لگ جائیں گے۔ جیسے انسان، مثال کے طور پر انسان ایکسرسائز کر رہا ہے، کسرت کر رہا ہے تاکہ جسم اچھا رہے، تاکہ اللہ کے حضور وہ کھڑا رہے، تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے، تو نیت یہ ہو جائے تو مباح عمل بھی اجر دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان نے گھر کی تعمیر کی، اس کے اندر کھڑکی دروازے لگا رہا ہے اور اس نیت سے لگا رہا ہے کہ کھڑکی سے روشنی اور ہوا ہے، یہ تو آئیں گی، چاہے نیت کرو مت کرو، کھڑکی کھلیں گی تو ہوا آئیں گی، باہر کی آواز آئیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ نیت کے اندر اضافہ کر لے کہ اس کی وجہ سے تر و تازہ ہوا آئیں گی، اس وجہ سے اذان کی آواز اندر سنے آئیں گی، اس کی وجہ سے فلاں ہوں گا، ہے نا، اس کی وجہ سے میں کچھ چیزیں رہی کہ لوگوں کی مدد کے لیے جاؤں گا، تو یہ مباح عمل بھی آپ کو کیا دینے لگ جاتا ہے؟ ثواب دینے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا نیتوں کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب نیت کیا کمال کرتی ہے انشاءاللہ عزیز، اور اس کے برا ہونے سے کیا نقصان کرتی ہے، یاد رکھیے، دونوں باتیں انشاءاللہ اس مختصر سے انداز میں آج کے اس جمعہ خطبے کے اندر میں رکھنے کی جو کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے نیتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد، نیت کیا ہوتی ہے سمجھنے کے بعد، نیت کتنی اہم چیز ہے کہ وہ اعمال کی روح ہے، یہ جاننے کے بعد یاد رکھیے اللہ رب العزت کے اس حکم کو جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں جو تلاوت کیا تھا، یہ ایک آیت کا حصہ اللہ رب العزت اس کے اندر فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بینہ سورہ نمبر جو ہے 8 اور اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، مطلب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہی حکم دیا، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اس کا حکم دیا گیا ان اعبد اللہ مخلصا، کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص نیت کے ساتھ۔
تو ان کو بھی حکم دیا گیا تھا ہم سے پہلے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ خالص نیت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے. تو لہٰذا کسی کام کے لیے ہماری نیتوں کا خالص ہونا، درست ہونا، اچھا ہونا بے حد یاد رکھیے، ضروری یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. نیت کی اہمیت دیکھنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے شروعات میں رکھا. ہر محدث نے جب کتاب یا محدثین نے جب کتابیں لکھی حدیث کی، اس حدیث کو نمبر 1 پہلے نمبر پر لے کر آئے. اور وہ کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آگے حدیث چلتی ہے اور اس میں فرمایا گیا اور ہر مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے، کچھ روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس نے ہجرت کی اللہ کی خاطر تو اس کو ہجرت کا اجر ہے، اور جس نے ہجرت کی کسی سے نکاح کرنے کی خاطر اس کو نکاح کا اجر ہے. ہجرت کرنی ہے. پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان نے جس چیز کے لیے کی، مطلب ایک آدمی نکل رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، مطلب سفر کر رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر. عمل اس کو چونکہ اسلام پہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہ نکل کے سفر کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے. لیکن نیت یہ کی کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو اس کو اللہ کے لیے ہجرت کا ثواب ہے. لیکن یہ نیت کی کہ مجھے فلاں جگہ جاؤں گا تو اس خاتون سے نکاح ہو جائیں گا، اور ہجرت کر رہا تو اسے نکاح کا ثواب ہے، ہجرت کا ثواب تو چلے گا، اور ہجرت کا ثواب بہت بڑا یاد رکھیں. 3 ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک اسلام قبول کرنا ہے، پچھلے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں انسان. دوسرا ہجرت کرنے سے پچھلے سارے اعمال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا حج کرنے سے جو قبول ہو جائے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال ہجرت بڑا اہم عمل ہے. نکاح بھی ظاہر سی بات ہے ایک سنت عمل ہے، لیکن ظاہر سے ہجرت کا ثواب تو نیتیں یاد رکھیں، نیت کے مطابق اجر ہے. حالانکہ تکلیف دونوں کو سیم ہو رہی ہے، سفر کر رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے ایک کو نکاح کا اور دوسرے کو ہجرت کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ یاد رکھیں. آئیے آگے چلتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا صورکم واموالکم، اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا یا تمہارے حالات کو نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے حالات کو نہیں دیکھتا. پھر فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ینظر الی قلوبکم، دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے پھر عمل کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صورت دیکھ کر اور اس کے حالات دیکھ کر یا مال و دولت دیکھ کر اس کو جو ہے بدلہ نہیں دیتا یا اس کو دیکھتا نہیں. یاد رکھے جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل قبول ہوتا ہے اور اس کا بدلہ ملتا ہے، وہ اس کا دل ہے اور اس کا عمل ہے. تو لیکن لہٰذا اگر انسان کسی بھی قسم کا آدمی ہو، بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، مالی اعتبار سے کسی بھی اسٹیٹس کا حامل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اعمال پہ. اصل فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا نیت رکھتا ہے اور کیسا عمل کا ہے. قلوبکم وعملکم، تو دل میں کیا ہے اور عمل کیا کرتا ہے. دیکھیں دل بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اوپر والی حدیث کے اندر آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پہ، تو عمل بھی ضروری ہے. یہاں کہا کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے پھر عمل کو دیکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں، صحیح نیت رکھیں اور پھر کام کی طرف بڑھیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان سے کہ نیت اس کی ڈگمگا رہی ہو تو اس نے کام نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا. اپنی نیت کی پہلے اصلاح کرنا چاہیے. جب نیت کی اصلاح ہو جائے، درست ہو جائے، پھر عمل کی طرف بڑھنا چاہیے، ورنہ اس کو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. محنت بھی ہو جائے گی، مشقت بھی ہو جائے گا، ہو سکتا اور بھی کچھ چیزیں ہو جائیں گی، فائدہ جو ہونا چاہیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی نیت کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آئیے ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی نیت کی اہمیت بتائی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اسے تکمیل تک نہ پہنچا سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. مطلب نیت کا فائدہ دیکھیں، جس کسی نے کسی عمل کی نیت کی کہ میں ایسا کروں گا لیکن اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو اس کو صرف اس کی اچھی نیت کی وجہ سے ایک اجر، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر کسی نے بری نیت کی یا بری چیز کا قصد یا ارادہ کیا تو اس کے نام حال میں گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اسے کر نہ دے. یاد رکھ، تو اس کو جب تک ایکشن میں لائیں گا اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اگر کوئی صرف اچھی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی پا لیتا ہے. تو لہٰذا دیکھیے کہ انسان نہ بھی کر سکے اور صرف نیت کر لے کاش کہ میں ایسا کرتا یا انشاءاللہ عزیز میں ایسا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا. جیسا کسی نے سوچا میں صدقہ دوں گا کسی، اب جب وہ واپس آئے تو آدمی تو اس کو اس اچھی نیت کا اجر مل گیا. یا یہ سوچا کہ کاش میں فلاں ہوتا تو میں ایسا کچھ بنا دیتا، ایسی کوئی چیز دے دیتا، ایسا کچھ کام کر لیتا، ایسی کچھ عبادت کر لیتا، تو اس کو اس نیت کی وجہ سے، حالانکہ اس کام کو وہ کر نہیں پایا کسی بھی وجہ سے، اس کو اس اچھی نیت کی وجہ سے ایک اجر اور ایک ثواب مل جاتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں نیت بڑی اہم چیز ہے، یہ حدیث واضح کی ہے. اب آئیے سنن ابن ماجہ کی روایت نیت کے تعلق سے بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے. اس حدیث کو آپ بہت غور سے سنیں
اور ہر نیکی اور گناہ کے کام سے پہلے سوچ لے کہ جب ہم کرتے نہیں ہیں لیکن صرف سوچتے ارادہ کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا تو میں کرتا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ 4 طرح کے ہیں، لوگوں کی کیٹیگری نیت کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب غور کیجیے ان 4 طرح کے لوگوں پر اور ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔ لوگ آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایتیں اور بھی دیگر کتب میں روایت آتی ہے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے، 4 طرح کے شخص ہوتے ہیں جس کو اللہ عز و جل نے، پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے علم اور مال عطا کیا۔ پہلا شخص کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور مال عطا کیا اور وہ اپنے مال میں سے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، مطلب خرچ کرتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم اور مال دیا ہے تو وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق صحیح جگہ خرچ کرتا ہے، یہ معنی کرتا ہے یعنی مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اس سے محروم ہے، کس سے محروم ہے؟ مال سے محروم۔ تو آپ فرماتے ہیں دوسرا آدمی کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح سے مال دیتا تو میں بھی اس طرح سے عمل کرتا، مطلب خرچ کرتا، عمل کرتا مطلب جیسا اس آدمی نے اپنے علم کے مطابق مال کو صحیح جگہ خرچ کیا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا تو میں بھی اپنے علم کے مطابق اس آدمی کے جیسا مال خرچ کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے یہ دونوں ثواب میں برابر ہے۔ فرسٹ کیٹیگری کا آدمی ہے، مال بھی ہے، علم بھی ہے، مال بھی ہے، علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی اپنے علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے انٹینشن کی وجہ سے، اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے دونوں اجر و ثواب میں برابر ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، خالی اچھی نیت سے آپ ایک آدمی جو علم اور مال میں آپ سے زیادہ فضل رکھتا ہے، صرف اچھی نیت آپ کر لے کہ ایسا میں ہوتا تو کاش میں بھی یہ کرتا، ثواب میں آپ برابر ہو گئے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرے ٹائپ کا آدمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک اور آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے، ابھی تھرڈ کیٹیگری، تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا، تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں وہ اپنے مال میں سے بھٹک رہا ہے یا اپنے مال میں بھٹک رہا ہے، مطلب اپنے مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری پہ خرچ کرتا ہے، برائی پہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص، مطلب یہ چوتھی کیٹیگری ہوگی، تو دوسرا شخص جو اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی ایسا مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا گمراہی کے کاموں میں، برے کاموں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کا انجام یا ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یا دونوں انجام میں برابر ہے یا دونوں کا گناہ برابر ہے۔ تو ایک آدمی علم ہے اور اس کے مال ہے، وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا، دونوں عمل میں برابر ہو گئے۔ اور تیسرا آدمی ہے جو علم نہیں ہے، مال کی گمراہیوں میں پڑا ہے، اپنے مال کو بیجا خرچ کرتا ہے، حرام چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، بری چیزوں پہ خرچ کرتا ہے۔ چوتھا آدمی اس کو دیکھ کے کہتا ہے اگر میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ان حرام جگہوں پہ، ان غلط جگہوں پہ خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول ہمارے گناہ میں دونوں برابر ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو صرف لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر سوچتے اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں یہ کرتا، کر نہیں پائے، لیکن اللہ رحم کرے نام اعمال میں وہ چیز، اس لیے کہ آپ نے نیت کی اس کام کے، اس برائی کے لیے اور اس جیسا ہونے کے لیے، مطلب آپ کا پورا وہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لوں۔ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک بات ہے۔ تو نیت کی وجہ سے یاد رکھیے انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ہم اچھا رکھیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف سوچ رہے گناہوں کو دیکھ کر مجھے موقع مل جائے، میرے حالات بن جائے، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس فلاں نعمت آ جائے تو میں بھی کیا کروں گا، یہ گناہ کے کام کروں گا۔ حالانکہ وہ گناہ کر نہیں رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے، اس انٹینشن کی وجہ سے وہ اس گناہ گار کے برابر ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے اس معاملے میں بڑا ہم محتاط رہے، نیت کے معاملے ہماری نیت بڑی اچھی ہو، ہمارا ارادہ اور قصد جو ہم کرتے یاد رکھیے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، برے لوگوں، زانی لوگوں کو، عیاش پرست، دنیا پرست جو ہوتے ہیں، مادہ پرست جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو عمل میں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو اپنے اکاؤنٹنٹ کو، اس کے پاس جو اس کا مال کا حساب کتاب کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹنٹ کو کہتا ہے کہ فلاں شخص آئے تو اس کو صدقہ کر دینا۔ صدقہ کس کا ہے؟ مالک کا ہے۔ اکاؤنٹنٹ چونکہ اس کا مال ڈسبرس کرتا ہے، وہ بڑا آدمی اب سب سے تو مل نہیں سکتا ہے، تو اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے وہ آئے تو میرا صدقہ اس کو دے دینا۔ جب وہ صدقہ لینے والا آتا ہے تو یہ اکاؤنٹ کیپنگ والا کیا کرتا ہے؟ خوشی کے ساتھ وہ صدقہ اس کو دیتا ہے کہ ہمارے مالک نے آپ کے لیے رکھا، خوشی کے ساتھ دیتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث معلوم؟ ان دونوں کو ثواب برابر ہے۔ مالک کا مال ہے، اکاؤنٹنٹ صرف خوشی سے دے رہا ہے اس پیسے کو جو اس کے لیے ہے، جس کو دیے گئے، لیکن یہ بھی راضی ہے کہ کتنا اچھا کام مالک کر رہا ہے، میں بھی اس کا پارٹ بنوں، لیجیے آپ کے لیے مال تھا، برابر ہے۔ اندازہ لگا کچھ نہیں کر کے، صدقہ نہیں کر کے، صرف اچھی نیت کی وجہ سے کہ میرے مالک نے فلاں کو دیا، یہ اس کی مدد کر رہا ہے، میں دے دوں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ میرا مالک مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پیسہ فلاں کو دے دو، میرے دل میں کیا آتا ہے؟ کیا لوگ ہیں یار، مالک کو آ کے لوٹتے رہتے ہیں، دیکھو آ گیا پھر میرا دل دینے کو، لیکن اب چونکہ آرڈر ہے تو دے دے رہا ہوں، اجر چلا گیا۔
کام تو ایکسیکیوٹ ہو گیا, میرا ڈیوٹی تھی میں نے کر دیا. اچھی نیت دیکھیے آپ کتنا فائدہ دے رہی ہے. تو یہاں کیٹیگرائز کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو 4 ٹائپس میں. ہم سب سوچے کہ ہم کس کیٹیگری, نیکوکاروں کو دیکھ کر نیک سوچ رہے ہیں یا بدکاروں کو سوچ کر امیدیں لگا رہے ہیں کہ کاش موقع مل جائے, طاقت مل جائے, پیسہ مل جائے, پہچان مل جائے, رواب مل جائے, گاڑی بنگلہ مل جائے تو میں بھی ایسا گناہ. پھر نیکی اور گناہ میں دونوں برابر ہیں. چلیے آئیے, مطلب محض نیک نیتی کی وجہ سے ایک نیک آدمی کے اعمال کے برابر اجر مل رہا ہے, اور محض ایک بری نیت کی وجہ سے ایک گناہگار کے برابر. تو یہ نیت ہے, یاد رکھیے, اور اس کا اچھا ہونا اور برے ہونے سے اتنا بڑا فساد یا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اب ایک اور ابو داؤد کی روایت ہے, یاد رکھیے, اس میں بھی نیت کے بارے میں بتا کیا چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے جو بھی وادی طے کی اور جس جگہ سے بھی ہم نے سفر کیا اور جو بھی خرچ کیا یا ہمیں بھوک لگی تو وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ان امور میں ہمارے ساتھ شریک تھے. آپ کیا فرمانے, کچھ لوگ مدینہ میں ہیں لیکن جن وادیوں سے ہم گزرے وہ بھی وہاں سے گزرے, جو تکلیفیں ہم کو ہوئی وہ تکلیفیں ان کو, جو بھوک ہم کو لگی وہ بھوک ان کو بھی لگی, اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی وہ چیزوں وہ شامل تھے, لیکن وہ لوگ ساتھ میں نہیں سفر میں, کہاں بیٹھے, مدینہ. تو سوال ہوا, عرض کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, مطلب کیا ریزن ہے اس کے, ساتھ تو ہے نہیں لیکن ساری چیزوں میں ہمارے برابر ان کو نیکی اور ثواب مل رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے, وہ کسی پرابلم کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, شاید سواری نہیں تھی, شاید صحت نہیں تھی, شاید حالات نہیں تھے, تو کسی عذر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے, لیکن ان کی اچھی نیت کے بنا پر ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہے. مطلب وہ انٹینشن کے ساتھ پورے ریڈی ہوں گے چلنے کے, بس کوئی عذر آ گیا ان ٹائم پہ, ہو سکتا سواری نہ ملی ہو سکتا گھر کے کچھ مسائل آ چکے ہو سکتا کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہو تو نہیں آ پائے, ورنہ پورا قصد ارادہ بالکل پکی نیت جس کو بولیں گے عام زبان میں وہ تھا. تو ان کو ان تمام چیزوں کا اجر ملا, ان تمام چیزوں میں وہ شامل رہے جو اس سفر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا. اب صرف اندازہ لگائیے اس سے نیت کا, اچھی نیت کا کیا معاملہ ہوتا ہے, کہ مطلب صرف ایک اچھی نیت کی وجہ سے غیر غازی کا ثواب لے جا رہا ہے. غازی کون ہوتا ہے, جو جنگ جیت کر آ جاتا ہے وہ غازی ہو جاتا ہے, اور ایک غیر مجاہد کا ثواب لے جاتا ہے. یہ اندازہ لگا صرف اچھی نیت کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی نیت کو اچھا رکھیں, بڑی اہم بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, ایک اور روایت دیکھتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, نیت کیا چیز اور اس سے کیسے فائدے و نقصان ہوتے ہیں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے, آپ سب فرماتے اور کہتے ہیں, جب دو مسلمان ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے لڑتے ہیں, جب دو مسلمان ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں, جس نے مارا وہ بھی جہنم میں, جو مرا وہ بھی جہنم میں. تو سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مارا وہ جہنم میں گیا تو ٹھیک ہے, چونکہ مومن کا قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, لیکن جو مرا وہ کیوں جہنم میں جائیں گا, وہ تو مظلوم ہوا نا, اس پہ ظلم کیا گیا, وہ تو مقتول ہوا نا, یہ قاتل ہوا, تو قاتل تو جہنم میں جانا چاہیے. مرڈر جس نے کیا, جس کا مرڈر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گا, تو دونوں کیوں جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دونوں ایک ہی نیت سے آئے تھے. کیا نیت سے آئے تھے, وہ آیا تھا تے کو قتل کر دوں گا, اور یہ آیا تھا تے کو قتل کر دوں گا. دونوں ایک ہی نیت سے آئے تھے, لیکن ایک دوسرے پر غالب آ گیا, لیکن انٹینشن تو سیم تھا. مطلب دو لوگ لڑنے آئے, دونوں کا انٹینشن ایک دوسرے کو جان سے مار دینا. اب ایک نے دوسرے کو مار دیا چونکہ اس کی طاقت زیادہ تھی, لیکن انٹینشن دونوں کا کیا تھا, ایک دوسرے کو قتل کرنا. اگر اس کو موقع ملتا تو اس کو کر دیتا, اس کو موقع ملا بول کے اس نے قتل کر دیا. نیت دونوں کی ایک تھی, دونوں کو گناہ سیم ملیں گا, دونوں جہنم. تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں, کیوں, دونوں کی نیت ایک تھی. حالانکہ ہم جانتے ہیں کوئی کسی کا قتل کرے تو اس پر ظلم ہو بہت بڑا, اس کو بہت اجر ملے گا, اور جو قاتل ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. کس وجہ سے, اندازہ لگائیے. اب ایک دوسرا واقعہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے. واقعہ کیا قرآن کے اندر, کہ قابل نے یہ کہا حابیل کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, جو بھی بہرحال واقعہ لمبا ہے, وہ موقع نہیں اس کو سمجھانے کا, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کیا کہا قابل کو, تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں تو اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھا, میں تو تجھے قتل نہیں. تو قابل نے نیت کی حابیل کو قتل کرنے کی, حابیل نے نیت نہیں رکھی قابل کو قتل کرنے کی. کہا میں تو جوابی کاروائی نہیں کروں گا, میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بھی تجھے لگ جائے, مطلب میں بری ہو جاؤں, تو مجھ پہ ظلم کرنے سے میرے گناہ معاف ہوں گے, درجات بلند, میں جوابی کاروائی نہیں کروں گا. دونوں سگے بھائی ہیں, دونوں آدم کے بیٹے ہیں, اور یہ دنیا کا پہلا قتل ہے, اور قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہاں قابل جہنم میں بھی جانے والا ہے, اور ساتھ میں قابل کو کیا ملنے والا ہے معلوم, قابل کو رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے, جتنے مرڈرز ہوں گے, سب کا ایک پارٹ ملے گا. کیوں, تو اس نے سٹارٹ کیا ایک گناہ, اس نے سٹارٹ کیا ایک برا عمل. اندازہ لگائی کتنی خطرناک بات ہے, مطلب ایک گناہ کی ابتدا کی, نتیجتاً جتنے گناہ وہ ہوں گے اس کا ایک حصہ ملے گا. اور اسی بنیاد پر کچھ علماء لکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں
پہلی شخصیت جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، یاد رکھیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہ قابل نے قتل کی شروعات کی تو سب کے قتل کا حصہ ملے گا۔ وہ لکھتے ہیں خدیجہ نے ایمان لایا تھا، سب سے پہلی عورت تھی، سب سے پہلی انسان تھی، جتنے لوگ ایمان لائیں گے خدیجہ کو ایک اجر ملے گا، اس کا ایک پارٹ ملے گا۔ اس حدیث چونکہ سٹارٹ کر دی انہوں نے ایک اچھے کام، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دو لوگ ایک دوسرے کے قتل کو اگر آتے ہیں، انٹینشن سیم ہے، تو دونوں کا چاہے وہ ایک قتل ہو دوسرا بچ بھی جائے، اللہ کے پاس دونوں کا اجر اور ثواب اور جس کو کہیں گے بدلہ برابر ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے آئے تھے، دونوں قتل کرنے کی نیت سے، دونوں جہنم میں جانے والے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزوں کو بڑا واضح کرتی کہ کتنا اہم ہے نیتوں کا درست ہونا، اور درست نیتوں کے ساتھ صحیح عمل ہونا، یاد رکھیں یہ بھی بڑی اہم چیز۔ اب آئیے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل بھی درست ہونا جو ہے ضروری ہے، یاد رکھیں۔ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نیت تو درست ہونا ہے، عمل بھی درست ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ایک صاحب ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے، ایک آدمی انار لے کے جا رہا تھا سر پہ رکھ کر، انار کا ٹوکرا اس کے سر پہ تھا۔ تو یہ جو دو لوگ راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی نے انار چرا لیا، اور انار چرا لیا تو دوسرے آدمی نے کہا بھائی یہ کیا ہے، تم نے انار چرا لیا؟ تو کہا بھی دیکھو آگے کیا کرتا ہوں، اور جا کے انار کسی کو صدقہ کر دیا۔ کہا دیکھو اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، انار کو چرا کر صدقہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسرے صاحب نے ان سے سوال کیا، تم نے نیت تو اچھی رکھی غریب کی مدد کرنا، لیکن عمل تو حرام ہوا نا، چوری۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو اچھی نیت رکھتے ہیں لیکن عمل اچھا نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں حرام طریقے سے پیسہ کماؤں اور اس نیت سے کماؤں کہ میں اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کروں، میں مالداروں کو جا کے خواہ لوٹوں، رابن ہوڈ بن جاؤں، اور یہ نیت کروں کہ میں غریبوں کی صبح مدد کروں، اس کا اجر نہیں ملتا آپ کو، چونکہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ مالداروں کا مال چرائے یا ڈاکے ڈالے اور غریبوں کی مدد۔ ہاں جس سماج میں ناانصافی ہو رہی تو ناانصافی کے خلاف آپ کھڑے ہو جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر عمل غلط بھی ہو تو کیا ہوا، نیت اچھی رکھ کے ہم آگے بڑھے تو بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ میں رشوت خوری کروں، برائبری کروں، اور نیت یہ رکھوں کہ محلے کے غریبوں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، تو یاد رکھیں اس کا اجر و ثواب نہیں۔ یا یہ نیت رکھوں کہ اگر میں چراتا بھی ہوں، رشوت خوری کرتا بھی ہوں، تو میں فقیروں کو صدقہ بھی اتنا زیادہ کرتا ہوں تو لہٰذا میرا برابر ہو جائے گا، نہیں چلے۔ یا میں حرام کمائی کماؤں اور یہ سوچوں کہ حرام کما رہا ہوں، نیت یہ کہ اس کے ذریعے فلاں اچھے کام ہو، تو نہیں چلیں گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں فلاں آفس میں کام کرتا ہوں، فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں، کیا میں رشوت خوری کر لوں چونکہ نیت اچھی، اس کے ذریعے میں کیا کروں گا؟ نہیں، چونکہ رشوت لینا حرام عمل ہے، نیت آپ کی کتنی اچھی ہونے سے حرام عمل جائز و درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو عمل بھی بڑا اہم ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز۔ بہت سارے لوگوں نے اچھی نیت کے ایسے ایسے واقعات لکھ دیے کہ عمل کو آپ سنیں گے تو وہ بولتے نا زبان دانتوں تلے دبا لیتے، آپ یہ کیا کر دیا، نہیں بولے ان کی نیت بہت اچھی، لیکن عمل شریعت جس عمل کو حرام قرار دیتی اس کا وہ اچھی نیت سے نہیں کر سکتے ہیں، یا یہ سوچ کے نہیں کر سکتے کہ کر کے اس کے فائدے بہت زیادہ امت کو، فلاں کو، اپنے سماج کو، خاندان کو دوں گا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو جہاں نیت کا درست ہونا ضروری ہے وہاں عمل کا درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے، یاد رکھ۔ اور اس چیز پہ ہم کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم خراب نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چیزوں کی ابتدا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اچھے سے اچھا نیک سے نیک کام بھی بری نیت کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی کام عبادت کا کسی اور کو بتانے کے لیے کرتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جس کو بتانے کے لیے تو کرتا تھا اسی سے آج اجر لے جا کر۔ جیسے کہ میں نے سوچا کہ میں غریبوں کی مدد کروں، نیت اچھی، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا ہو گیا اس کے اندر گڑبڑ یہ کی کہ اس سے لوگ بھی دیکھ لیں، تعریف بھی ہو جائے، نام بھی ہو جائے، ملٹیپل بینیفٹ چاہ رہا ہے ایک چیز سے ہو تو نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں ایسا کوئی کام آپ کریں اس نیت سے کہ میں اس کام کو اگر دکھا کر کروں گا تو کئی لوگ موٹیویٹ ہوں گے اس سے، تو میری نیت خالص زیادہ سے زیادہ اس طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے جو غریب طبقہ ہے، مجبور ہے، مسکین ہے، اور اگر میں یہ کام کروں گا اور خالص نیت اللہ کے لیے کروں گا لیکن لوگوں کو اس لیے بتاؤں گا تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہو، تو یہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھیں۔ یہ بھی صدقے کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے افضل صدقہ تو کون سا ہے؟ جو ایک ہاتھ سے دیا جائے، سیدھے سے الٹے کو بتانا چاہے، یہ سب سے افضل۔ لیکن ایسا صدقہ جس سے لوگ موٹیویٹ ہو جائے وہ بھی جائز ہے، بلکہ اس کا بھی اجر انسان کو ملتا ہے، چونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کیا، یہ کام دکھا کر اس لیے کیا کہ لوگ موٹیویٹ ہو جائے، موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کرے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا صدقے کے لیے، ایک اجنبی اٹھا
چاندی کے چند سکے تھے اس کے پاس، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر چلا، اس کے رکھنے کے بعد صدقے کا ڈھیر لگ گیا، لوگ جوش میں جذبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسے اچھے کام کی شروعات کریں گے، اچھے نیک کام کی شروعات کریں، جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس کا اجر اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی، لیکن اس شخص نے صدقہ دیا، صدقہ دیکھا گیا لیکن اس کا مقصد دکھاوا نہیں تھا، اس کا مقصد اللہ کے لیے تھا، لیکن لوگ موٹیویٹ ہو جائے اس کے لیے اس نے صدقے کو بتا کر دیا، حالانکہ چھپا کر دینا تو افضل ہی ہمیں، تو اس بات کو آپ سمجھ، اچھی نیت کی اہمیت، تو ہم لوگ نیک کام کر رہے ہیں لیکن بری نیت سے، ہم لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں لیکن بری نیت سے، ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نے آپ کو دی کہ روایت کا یہ مفہوم ہے کہ جب ان دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے روز قیامت کہا جائے گا اسی سے اس کا بدلہ لے جس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اللہ کے پاس بدلہ نہیں ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ دینے والی ذات نہیں، اس بات کو بھی ہم، تو لہٰذا آج کے اس خطبے کا جو لب لباب تھا، اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو مقصد تھا، اپنی نیتوں اصلاح کریں اور نیتوں کی اصلاح کر کے صحیح ڈھنگ سے مطلب صحیح نیت کے ساتھ صحیح عمل کی ہم جو ہے کوشش کریں، تو انشاءاللہ عزیز چھوٹا سا عمل کیا گیا یاد رکھیں بہت بڑا اجر دے سکتا ہے، یا بلکہ کبھی کبھار تو کچھ نہ کرنے کے باوجود، جیسا وہ لوگوں کی چار قسم، خالی وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کے جیسا مال دولت ہوتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا ہے نا، تو وہ اجر کے برابر ہو جا رہا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کے جیسا ہو جائے کہ وہ تو خالی حساب کتاب کر رہا ہے اپنے مالک کا، لیکن خوشی صدقہ دیا گیا آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، اجر میں شامل ہو گیا ہے، یہ بڑی بات ہے یاد رکھیے، تو لہٰذا ایک انسان خالی اچھی نیت کی وجہ سے بلند درجات کو حاصل سکتا ہے، اور ایک انسان ایک بری نیت کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ آخری بس چھوٹا سا ایک واقعہ کی بات ختم کرتا ہوں، جہنم جو دہکائی جائیں گی وہ 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، اور وہ تینوں لوگوں نے کیا گناہ کیا ہوں گا مانو، دکھاوے کے لیے کام کیا ہوں گا، مطلب نیت غلط ہوں گی، جہنم جو دہکائی جائیں گی اس میں 3 لوگ ہوں گے، جس میں آتا ہے ایک شہید ہوں گا اپنی جان اللہ کے راہ، لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا، جب اللہ پوچھیں گا تو نے کیا کیا، تجھے میں نے جسم دیا تھا، وہ کہیں گے اللہ تو نے مجھے جسم دیا تھا، میں نے تیرے راہ میں اپنے جسم کو قربان کر دیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے اپنے آپ کی اپنی جان دی تاکہ لوگ کہیں فلاں شخص شہید تھا، فلاں شخص شہید ہوا، تجھے جو ملنا تھا دنیا مل گیا، تیرے نام کے آگے شہید لگ گیا، لقب مل گیا، تجھے جو عزت چاہیے تھی مل گئی، اب یہاں کچھ نہیں، حکم کا منہ کی بل گھسیٹ کی جہنم میں، صرف بری نیت، اپنی جان دے دی، جان سے زیادہ کیا ہوتا ہے انسان کے پاس، انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، جیسا کسی اس کو بولا کہ پورا مال دے دو نہیں تو جان لے لوں گا، تو بولتا پورا مال لے لو، جان چھوڑ دو، جان اصل جان دے دی اللہ کی راہ میں، لیکن نیت ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوں گا، وہ بھی جہنم میں جانے والے پہلے لوگوں میں سے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تو نے کیا، اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ کہیں گا نہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تیرا نام ہو کہ تو کتنا سخی ہے، دینے والا ہے، تیرا نام ہو گیا دنیا، اب کچھ نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم یا ایک قاری اس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، وہ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا تجھے عقل دی تھی کیا کیا، وہ کہیں گا میں نے علم حاصل کیا تیرے دین کا، لوگوں تک بات پہنچائیں گا، اللہ کہیں گا جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ کام تو اس لیے کیا کہ تیرا نام ہو، تیری تعریف اور واہوائی ہو، جو تجھے چاہیے تھا دنیا مل گیا، اب کچھ نہیں۔ تو دیکھ رہے آپ نیت کا فساد کتنا خطرناک ہے، تو لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کر کے ہم صحیح اعمال کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جس کبھی موقع ملا تو ہم ریا کیا ہوتی ہے، نیت میں جو گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ موقع ملا تو کبھی آنے والے جمعوں میں دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو صحیح نیت کے مطابق کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر بگاڑ لاتی ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسی کوئی خطا غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے عملوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ چھوٹے اور بڑے تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔